سارے ملک بھر میں. تو بارشوں کی وجہ سے جہاں وہ بارشیں خوشیوں کے پیغام لے کر آئیں وہاں کچھ مشکلات میں بھی اضافہ ہوا. قدرتی بات کی ایسے ہوتا ہی ہے. ہمارے گھر میں ایک راستہ جو چھوٹے دروازے سے ڈرائنگ روم میں کھلتا ہے اور پھر اس سے ہم اپنے صحن میں داخل ہوتے ہیں، بارشوں کی وجہ سے وہ چھوٹا دروازہ کھول دیا گیا تاکہ آنے جانے میں آسانی تو ہوئی، لیکن اس میں ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی. وہ یہ کہ باہر سے جو جوتے آتے تھے نا وہ کیچڑ میں اور کیچ میں اور دلدل میں لتڑے ہوئے ہوتے تھے. انہیں کتنا بھی آپ صاف کر لیں، کتنی بھی احتیاط کر لیں، تو وہ تو کیچ تو ساتھ آئے گی. تو وہ جب چھوٹے دروازے میں داخل ہو کے ڈرائنگ روم کے قالین کے اوپر سے گزرتے تھے تو وہ سارا قالین خراب ہوتا تھا. میں چونکہ اب تیزی سے بوڑھا ہو رہا ہوں اور بوڑھے آدمی میں کنٹرول کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، تو میں چیختا چلاتا تھا کہ غور سے چلو یہاں پر، جوتا اتار کے آؤ اور ہاتھ میں پکڑ کے جاؤ. تو میرے پوتے پوتیاں بہت حیران ہوتے تھے کہ اس جوتے کا فائدہ کیا جو گھر کے دروازے پہ پہنچ کے اتارا جائے، پھر اسے ہاتھ میں پکڑا جائے، پھر داخل ہوا جائے، پھر جا کے اسے پہنا جائے. تو وہ بیچارے تنقید تو نہیں کرتے تھے، کچھ جواز تو نہیں پیش کرتے تھے، لیکن وہ اتار نہیں سکتے. تو میری طبیعت میں سختی بڑھتی ہے اور ایک کلیش کی صورت جو ہوتی ہے جو بڑوں میں اور چھوٹوں میں ہو جاتی ہے ویسی پیدا ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا تھا کہ یہ مشکل اسی طرح سے حل ہو سکتی ہے جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اتارے. تو میری بہو نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا مجھ پہ، نہ ہی اس نے کوئی جواب دیا. وہ شام کو بازار گئی تو اس نے 2 میٹ خریدے. ایک تو تاروں کا بنا ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا بڑا عام سا، اور ایک تھا جوٹ کا بڑا کھردری قسم کا. تو پہلے تو اس نے تاروں والا رکھ دیا جن کے تیز تیز بلیڈ تھے، جن کے آپ ایک مرتبہ پاؤں پھیریں تو رندے کی طرح سے سارا کیچ جو ہے ساری دردر اتر جاتی. اور دوسرے قدم اٹھائیں تو آپ پھر وہ رکھیں گے موٹے دبیز جوٹ کے اس کے اوپر اور سوکھ جائے گا اور اندر داخل ہو جائے. تو جب میں نے یہ عمل دیکھا اور میں اسے واچ کرتا رہا تو مجھے کافی شرمندگی ہوئی کہ جو میں اپنی دانش کے زور پر اور اپنے علم اور عمر کے تجربے کے اوپر کہہ رہا تھا وہ اتنا ٹھیک نہیں تھا. اور اس لڑکی نے اپنا آپ اپلائی کر کے اس طرح سے اس کا حل نکال دیا اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا بھی نہیں. تو مجھے خیال آیا کہ انسان اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے دوسروں پر تنقید زیادہ کرتا ہے، خود میں تبدیلی نہیں پیدا کرتا. یہ آپ اس میں سے خود بھی گزرتے ہوں گے، ہم سارے گزرتے ہیں کہ ہم نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ مجھے ماسی چونکہ اس طرح سے کہتی ہے اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا، ماما جی میں خرابی ہے، یا چچا خراب ہے، یا محلے والے خراب ہے، یا حکومت خراب ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، سر کوئی سسٹم نہیں ہے اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. کہ جی آپ کا محلہ کیوں گندا ہے؟ کہ اس وجہ سے کہ کوئی سسٹم اچھا نہیں. کہ جی اس میں پانی کیوں کھڑا رہتا ہے؟ جی گورنمنٹ اس کی طرف توجہ نہیں دیتی. تو ہمارے پاس بہت سارے جواب اور بہانے موجود ہیں اور یہ زندگی میں پھیلتے رہتے ہیں. ہماری کچھ خوش قسمت ملک ہیں جو اپنے مسائل جو ہیں وہ خود حل کر لیتے ہیں جو ان کے کرنے کے ہوتے ہیں، باقی کے چھوڑ دیتے. میرے گھر کا مسئلہ تھا، میرے حل کرنے کا تھا، میں اسے بڑی آسانی سے حل کر سکتا تھا، لیکن میں بھی رک گیا ایک اچھے پاکستانی کی طرف سے کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے. وہ میرے ایک میں اسے نواسی کہوں گا، میری نواسی ہے، اس نے اپلائی کیا یہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے. تو یہاں اسکول ہیں ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیونگ سکھاتے ہیں. تو وہ 2-3 مہینے ٹریننگ بھی لیتی رہی، چلتی بھی رہی ٹھیک ٹھاک. تو آخری دن آیا تو ٹریفک پولیس والوں نے کہا کہ ہم آپ کا ٹیسٹ لیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے.
میں ٹیسٹ لوں دے دیں کو تیار. تو اس کا ٹیسٹ لیا. اس کے ساتھ جو ٹریفک سارجنٹ کوئی بھی محمد شفیع بیٹھا تو اس نے کہا کہ بیوی دائیں مڑو بائیں مڑو. چڑھائی پہ بریک لگاتے ہیں پھر کہتے ہیں اسٹارٹ کرو. تو گاڑی تو پیچھے کو بھاگتی. تو اس میں بیچاری 2-3 دفعہ فیل ہوئی. آخر پہ جا کے اس نے کہا کہ بیوی ابھی آپ کو لائسنس نہیں مل سکتا, آپ پھر ٹریننگ لیں اور 1 مہینے کے بعد پھر آئیں, پھر آپ کو ملے گا لائسنس. وہ بڑی پریشان ہوئی, مجھ سے آ کے لڑائی کی. اس نے کہ نانا یہ کیسی گورنمنٹ ہے, یہ کیسے بندے ہیں یہ. میں نے کہا بھائی ان کا بھی قصور ہے, تیری گاڑی کا بھی ہے کہ چڑھائی کے اوپر سے پیچھے کو بھاگتی ہے. حالانکہ اگر تو اس کو جھٹکی دیتی کہ خبردار میں بیٹھی ہوں بالکل نہیں ہلنا تو شاید تیری بات مان لیتی, لیکن وہ نہیں مانتی تھی. کہتی تھی نہیں مجھ میں خرابی نہیں ہے ان میں. تو 1 مہینہ گزر گیا. تو گزرنے کے بعد پھر اس کا ٹیسٹ ہوا. اب میں پھر جتنی مجھے آیتیں اتنی سے اللہ سے دعا کہ یا اللہ اس کو پاس کر دے, نہیں تو میری جان کی شامت آئے گی کہ نانا آپ کے ہوتے ہوئے دیکھو مجھے لائسنس نہیں مل رہا. تو وہ پھر گئی. اب کی بار کوئی دوسرا تھا اس کا ٹیسٹ لینے والا ساتھ, اس نے لیا. تو اس نے دیکھا کہ بیوی یہ تو تم پہلے سے بھی پیچھے چلی گئی ہو بالکل, تم کو تو دائیں بائیں مڑنا ہی نہیں آتا, انڈیکیٹر کسی طرف کا دیتی ہو موڑتی کسی اور طرف کو, تو ابھی آپ کو لائسنس نہیں مل سکتا ابھی. تو وہ رونے لگی خاتون حضرات بڑی شدت سے. کہنے لگی تم بے ایمان آدمی ہو اور تمہارا ہمارے خاندان کے ساتھ کوئی بیر چلا آ رہا ہے, اور چونکہ تمہاری ہمارے خاندان کے ساتھ لگتی ہے اس لیے ٹریفک والوں تم مجھے لائسنس نہیں دیتے. وہ بیچارے بڑے حیران ہو گئے. وہ ان کا آ گیا کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو نہیں جانتے ہیں خاندان. کہنے کہ ہمارے ساتھ یہ بڑا ظلم ہوا اور میں اس ظلم پہ احتجاج کروں گی اور میں اخبار میں بھی لکھوں گی. اور ظلم یہ ہوا ہے کہ مجھے انکار کیا آپ نے لائسنس نہ دینے کا, میری امی کو انکار کیا, میری نانی جو بہت پرانی گریجویٹ تھی اس کو بھی انکار کیا. تو ہم 3 شخصیتیں جو ہے 3 پیڑھیاں جو ہے ہم کو لائسنس نہیں ملا, تو آپ کا بہر ہی ہے ہمارے ساتھ اور کیا. انہوں نے کہا ہم تو نہ آپ کی نانی کو جانتے ہیں نہ امی جان کو جانتے ہیں, لیکن آپ میں یہ خرابی ہم آپ کی بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا میری امی میں بھی خرابی تھی, میری نانی میں بھی, وہ بیچاریوں کو لائسنس نہیں ملا ہوگا. اب وہ اب تک اپنے ذہن میں یہ بات لے کے بیٹھی ہے کہ چونکہ پولیس ٹریفک والوں کی میرے خاندان کے ساتھ ناچاکی ہے اور اس کو برا سمجھتے ہیں اس لیے ہم کو وہ کہتی نانا ورنہ اس کو بھی نہ ملا, اس کو بھی نہ ملا, اس کو بھی نہ ملا. تو اپنی کوتاہی دور کرنے کے بجائے آدمی ہمیشہ یہ سوچتا ہے, بندے کی ایک خامی ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں, اور چونکہ مجھ میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں. جیسے میں سمجھتا تھا کہ میں ہی ٹھیک ہوں, اسی قالین کو سیو کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ بوٹ اتار کے جوتے اتار کے چلیں ٹھنڈے فرش پر اور پھر گزریں. لیکن زندگی میں ایسے ہوتا نہیں ہے. اگر کوئی گروہ انسانی اپنے آپ کو سیٹ کرنا چاہتا ہے اور راست روی کے اوپر قائم ہونا چاہتا ہے تو پھر اس کو اپنا انالیسس بھی کر. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ خرابی مجھ میں بہت زیادہ ہے, میں بڑا زور لگاتا ہوں اپنا انالیسس کرنے کی, دوسروں کا تو میں کر دیتا ہوں. میں 1 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں میرے محلے کا کون سا آدمی کا میرا دوست کس میں کیا خرابی ہے, لیکن مجھے اپنی خرابی نظر آتی ہی نہیں. میں نے بڑا زور لگایا ہے, کئی دم درود کروائے ہیں, پھر سائیکو انالیسس کروایا, پھر وہ کیا ہوتا ہے ہپنوٹزم, کہ میرا کچھ تو باہر آ جائے پتہ لگے. مجھے لگتا ہے کہ میں تو ایک بہت سمجھدار عاقل فاضل, اس سے زیادہ بڑا آدمی اور ہے ہی کوئی نہیں, دانشمند, کہ یہ خرابی مجھ میں نہیں ہوتی. اس کے بڑے عجیب و غریب اگر آپ مطالعہ کریں اور کھلی نظروں سے دیکھیں تو عجیب و غریب آپ کے اوپر وارد ہوں گی یہ کیفیت کہ یاد ہے بندہ اپنے آپ کو کیسا سمجھتا ہے اور اصل میں ہوتا کیا کہ کوئی دوسرا اس کو بتا سکتا ہے وہ کس چیز.
میرا کزن بردر ہے بھائی، جب ہم جوان تھے تو نئی نئی شادیاں ہوئی ہماری، وہ قصور میں رہتے، تو اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا پہلے، تو رات کے 1 بجے وہ قصور سے چلے. اب دیکھیے این نک آف دا مومنٹ جسے کہتے ہیں کہ این وقت کے اوپر، بجائے اس کے کہ وہ اس کا کوئی اور بندوبست کرتا، کوئی پوچھتا، کچھ اسے پہلے لاہور میں لے آتا، وہ کہتا چلو جی تیار. اب 1 بجے چلے گاڑی میں اور سارا راستہ طے کر کے پریشانی کے عالم میں، ظاہر ہے کہ پریشانی ہوگی. وہ یہاں لاہور پہنچ گئے الحمدللہ کہ وہ صحیح ہاسپٹل میں پہنچ کے گئے تھے. وہ کوئی بریف کیس تھا، ہوگی بیبی ڈلیور. تو صبح میں نے اس سے کہا کہ جاہل آدمی، تجھے اتنی عقل ہونی چاہیے تھی، تو پرانا گریجویٹ ہے، کہ تو پہلے اس کو یہاں لاہور لے آتا. انہوں نے کہا نہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، میں خود اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس کو کب لے جانا ہے. میں کہا تو ڈاکٹری پڑھا ہوا؟ کہنے لگا نہیں، لیکن اللہ نے مجھے یہ فہم دی ہے. میں نے کہا فرض کرو رات کے 1 بجے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی ایسی پیچیدگی یا مشکل پیدا ہو جاتی اور ریحانہ کی تکلیف بڑھ جاتی، تو پھر تم کیا کرتے؟ کہنے لگا اگر وہ بڑھ جاتی تو میں اس کو ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا کے پچھلی سیٹ پہ ڈال دیتا اور میں خود ڈرائیو کرنے لگ جاتا. پتہ یہ چلا کہ صاحب زیادہ ڈرائیو بھی اسی سے کرواتا ہے جو مشکل میں ہے. میں سمجھا سکا ہوں نا. کہنے لگا لو وہ تو بڑا آسان کام تھا، میں خود ڈرائیو کرنی شروع کر دیتا اور اس کو کہتا کہ پیچھے جائے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دانش اور میری سوچ جو ہے یہ بالکل آخری مقام پر پہنچی اور اس سے آگے سوچنے کی کوئی جگہ نہیں. تو ہمارے سیانے یہ کہا کرتے ہیں کہ دیواروں سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے کہ یہ بات میں نہیں جانتا، اس کے لیے کیا کریں. یہ جو آپ کی بنی ہے نا کمیٹیاں، ناظم وغیرہ، یہ تو اب بنی ہے. ہماری 15 برس پہلے ایک یونین تھی، یہ ہم ریڈیو ٹی وی والوں، تو اس میں ہم کچھ سوچتے تھے، نئی باتیں تھی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی اور آسانیاں عطا کرنے کے اپنے لسنرز کو لیے. ریڈیو کا زیادہ کام تھا. تو ہمارے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ایک میٹنگ میں یہ کہا کہ ہم میٹنگ تو کرنے لگے اب، ظاہر ہے کہ اس میں آپ خرابیاں ہی بیان کریں گے، تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ 15 منٹ 13 اور 15 منٹ کے درمیان جتنی برائیاں بیان کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن 15 منٹ سے آگے نہیں. اور جو اصحاب اس یونین کو تقریر نہیں کر سکتے اس میں اور اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے، وہ 13 گالیاں دے دیں. آسان کام ہے، اس کا کوئی ریزن نہیں ہے. تو کھٹے ہو کے اس کو جتنی اچھی گندی بری گالیاں آتی کھٹا کٹ 13 دے کے پھر بیٹھ جائے. کیونکہ کسی نے کوئی تعمیری چیز تو ہم کو بتانی نہیں کہ اس کو ایسے کر لو، کوئی کنسٹرکٹیو عمل تو ہمیں بتانا نہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس طرح سے کریں. تو پھر ہم نے کہا کہ واقعی جب انہوں نے اجازت دے دی ہے تو بیشتر لوگوں نے تقریریں نہیں کی، گالیاں دے دی. اس کر کے آسان کام یہی ہوتا ہے. آپ نے اب بھی دیکھا ہوگا، آپ اخبار تو پڑھتے ہی ہیں کہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنے کی کہ بھی کیسے کیا جائے، اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے، اس کے بجائے ہم جو ہیں اپنا تنقیدی انداز میں کرتے ہیں. تو میرا مطلب یہ کہنے کا تھا ہماری اس خوبصورت قالین پر سے گزرنے کا کہ یہ مشکلات بہت چھوٹی سی ہیں، معمولی سی ہیں، لیکن ان کو کس طرح سے ٹیکل کی، کس طرح سے اپنی گرفت میں لیا جائے، یہ کام بظاہر آسان نظر آتا ہے لیکن بباطن بہت مشکل ہے. اور جب ایسی چیزیں گرفت میں آ جاتی، جیسے ہمارے ریڈیو اسٹیشن پر
وہ یہ نیا بنا تھا جو، تو اس کی چھتیں کچھ عجیب تھیں. بارش ہوئی پہلی تو ایک تو چھتوں پہ پانی کھڑا ہو گیا جس کمرے میں ہم بیٹھے. دوسرے کھڑکی کے اندر سے اتنی دھاریں آئیں کہ کاغذ واغذ تو ہمارے سر منہ سارا کچھ بھیگ گیا. تو ہم سب بیٹھ کر PWD کو جس نے یہ بنایا تھا اس کو سلواتیں سنانے لگے کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے, بیچ میں پیسے کھا گئے. یہ بنے تنی فکرے ہیں ہمارے پاس. ہمارے ساتھ ایک ہمارے ساتھی تھے قدیر ملک, صوتی اثرات قدیر ملک, آپ جو پرانے بندے جانتے ہیں. وہ سائیکل بڑی تیز چلاتے تھے, دبلے پتلے آدمی سے. چلتی بارش میں سائیکل لے کے غائب ہو گئے. ہم تو سلواتیں سنا رہے تھے محکمے کو, چلے گا. ان کے گھر میں پرانا کنستر کا ایک ٹکڑا پڑا تو اسے یاد آ گئی, وہ لے آئے. اس کنستر کے ٹکڑے کو انہوں نے ٹیڑھا کر کے نا ایسے دو سائڈیں کھڑی کر کے اوپر چھت پہ چڑھ کے ایک اینٹ نکال دی اور وہاں پر وہ فٹ کر دیا. پرنالا بن گیا اور شر پانی باہر گرنے لگا. ہمارے سارے کاغذ, ہم نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ابھی بچھاڑ اندر کو آ رہی تھی, ابھی کچھ نہیں. تو یہ چونکہ ہمارے لیے ایک نیا تھا, ہم نے قدیم سے پوچھے یار کہنے کا پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا, اب تو ٹھیک ہے بیٹھ کے کام کریں. اوپر چڑھ کے دیکھا تو ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ کس نے فٹ کیا؟ کہنے کا مجھے بھی پتا, یہ تو کمال کی بات ہوگی, کیسے فٹ ہو گیا جلدی. وہ بڑے سالوں کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے تو جب ان کو چائے وائے دی تو کسی شخص نے بتایا کہ اس طرح سے ہم بچے تھے. تو یوں بھی ہوتا. تو میرا مطلب عرض کرنے سے یہ تھا کہ جب ہم روحانی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو جب تک پہلے یہ مسائل جو زندگی کے روزمرہ کے ہیں یہ حل نہیں ہوں گے تو آپ روحانی دنیا میں داخل ہو نہیں سکتے. اس لیے کہ یہ مرحلہ گزار کے پھر آگے چلے گا. رفو آپ جب ہی کر سکیں گے جب نانی ماں کی سوئی میں آپ دھاگا ڈال کے دیں گے, اس کو تو نظر نہیں آ رہا ہے. پھر رفو ہوگا, پھر وہ اماں بڑی جو ہے وہ جانتی ہے کہ کس طرح سے کیا ٹانکا لگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم روحانی دنیا میں کوئی ایسا فعل اختیار کر لیں, کچھ ایسا ورد وظیفہ کر لیں کہ کھٹاکھٹ نور کی بارش ہونے لگے اور ہم کو روشنیاں نظر آنے لگی. ایسا ہوا نہیں کبھی. جانا اسی راستے سے پڑتا ہے, یہ روزمرہ کی زندگی کے راستے سے. چھوٹے دروازے کے قالین کے اوپر سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے. اب پکڑی جائے گی گردن اشفاق صاحب کی کہ کیا غلط تم نے راستہ نکالا ہے کہ جوتے اتارو, یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا. اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کسی مقام پر بھی تو آپ روحانی کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. اس کا کوئی بھی ریلیجن ہو, جب تک اس کا احترام. دیکھیے ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں, آپ اکثر دیکھتے پاکستان میں بہت نقائص نکالتے ہیں لیکن پاکستان بیچارے کی کوئی خرابی نہیں ہے. یہاں لوگوں کا ایک ہی نقص ہے کہ یہ آدمی کا احترام نہیں کر سکتے, بڑا ہی زور لگاتے ہیں. ہوا یہ کہ ہم ان لوگوں سے ٹوٹ کے آئے ہیں, ہندوستان والوں سے, جن کے یہاں پر چھوت چھات مذہب کی حیثیت رکھتا ہے. جہاں پر 4 برن ہیں, برہمن, کشتری, ویش, شودر. کچھ کو 32 کروڑ کے قریب ہندوستان میں آدمی ہیں جن کو انٹچیبل کہتے ہیں, اچوت. ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, ہیں بندے ہی ایسے ہی, ہاتھ ہیں ایسے ہی, ناخن ہے, ناک, کان, بات بھی کرتے ہیں, ویسے بہت محنت سے کام بھی کرتے ہیں. لیکن حکم یہ ہے ان کے دھرم کا کہ یہ اچوت ہیں, یہ بندے, ان کو ہاتھ ہی نہیں لگانا, پر ایک بات کریں, جب ان کے قریب سے گزرنا ہے تو ناک پہ رومال رکھنا. یہی بات ہم نے پاکستان تو بنا لیا, لیکن یہ تصور ساتھ لے کے آگے احترام آدمی جو اللہ نے ہم کو پہلا حکم دیا تھا وہ نہیں کرتے. احترام آدمی نہیں ہوگا تو پھر اگر آپ روحانی کی دنیا میں داخل ہونا چاہیں گے, کسی بابے کو ملنا چاہیں گے, کسی اعلیٰ عرفہ سطح پر ابھرنا چاہیں گے, ہوگا نہیں. بڑی کوشش کی ہے لوگوں نے, کیونکہ بڑے بڑے فضول نالائق بندوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی, اور یہ بتانا پڑتا ہے اللہ کو کہ جیسا کیسا بھی انسان ہے میں اس کا احترام کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ تو نے اسے تخلیق کیا ہے. دیکھیں جو شکل صورت ہوتی ہے, میں نے تو نہیں بنایا ہوتا نا اسے, آپ نے نہیں بنایا تھا, اللہ نے بنا کے دیا. میری جب بھی جاتی ہیں بیٹیاں, میری بہویں وغیرہ کو رشتہ دیکھنے کے لیے, تو میں ہمیشہ ایک سنتا ہوں, کہ بابا جی بڑی اچھی لڑکی ہے, ایک ایک چیز تو اس کی اچھی ہے, وہ چھت بڑی پیاری ہے, یا اللہ
ایک ایک چیز اس کی اچھی ہے اگر تو اس کی چھب تم نے کہاں سے پتہ نہیں کیا ہوتی، چھب کوئی چیز ہوتی ہوگی، وہ ان کو نہیں پسند آتی. سارا کچھ کر کے کوئی نہ کوئی نقص اس میں سے نکال دیتے. اور میں کہتا ہوں خدا کا خوف کرو، یہ الہمیہ نے بنائی ہے، یہ کسی جوتا کمپنی نے نہیں بنایا. اس کو تم مت کہا کرو ایسے، ورنہ تمہارے نمبر کٹ جائیں گے. دیکھو نا تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں پچھلے روزوں میں، وہ ساری کٹ جائیں گی کیونکہ اللہ کی مخلوق کو آپ نے رن ڈاؤن چھوٹا کر. تو یہ مشکلات ہیں جو بالکل چھوٹی سی بات کی آج کی ہے، اور چھوٹی سی بات میں سے بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب تک میں اور آپ احترام آدمی نہیں سیکھیں گے اور اپنے بندوں کو، اپنے سارے پاکستانیوں کو ان کی عزت نفس کچھ نہیں دینا، روٹی کپڑا کچھ نہ دیں، آپ ان کی عزت نفس ان کو لوٹا دیں کہ ہاں آپ قابل احترام ہیں. آپ اپنے ڈرائیور کو سراج الدین صاحب کہنا شروع کر دیں، اپنے ملازم کو صاحب کا لفظ ساتھ لگا، کچھ بھی نہیں کرنا کہ غلام صاحب میں پانی ایک گلاس پی سکتا ہوں، یا نور الدین صاحب، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہنے کرنے کے تیار، وہ تو اس کی شکل دیکھو. تو جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے روح کے کام تو بالکل رکے رہیں گے، دنیا کے کام بھی پھنسے ہی رہیں گے. تو میری آرزو یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے دروازے سے بڑے خوبصورت قالین پر سے ہو کر گزرے تو کوئی ایسی دانش کی بات کر لیں جیسی میری بہو نے کی تھی، جس کا میں شکر گزار. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.